نماز سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اخلاق و کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں کی مدد اور اعانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ حج کے ذریعے موت کی یاد اور عشق خداوندی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ نیز عالم اسلام کا آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یعنی یہ چاروں ہی باتیں جو ہماری ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اسلام ذکر الہی پر زور دیتا ہے اور اسے بہت بڑی عبادت کا درجہ دیتا ہے، مگر ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بندہ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے گی۔ اگر وہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو، تجارت و سنت و مالیات کے امور میں لگا ہو یا تنہائی میں بیٹھا ہو، ہر طرف ظلم اور فریب کے راستے کھلے ہوں، دنیاوی کامیابی اور مادی لذات ہر طرف سے دعوت دے رہی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی باز پرست کے خوف کے سبب وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا اور اس پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اصلی عبادت۔ اسلام انسان کی پوری دنیاوی زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے تاکہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ گزرے۔ تو بچوں، میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے۔ آپ لوگ اس کی اچھی طریقے سے پڑھائی کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو آگے پڑھاؤں گی۔ اس میں آپ لوگوں کو سمجھ پڑ گئی ہے نا کہ آپ کو 4 عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی ہے نماز۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم میں پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارے دل میں دوسروں کے لیے مدد کرنے کی محبت بڑھ جاتی ہے، مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم حج کرتے ہیں تو ہمیں موت یاد آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یعنی اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی گناہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یا آپ کسی اونچے مرتبے پر فائز ہو، آپ کی کوئی اچھی اعلیٰ جاب ہے، آپ کسی کو بھی آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں، یا آپ کسی کا بھی مال کھا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روک دے کہ نہیں آپ یہ نہ کرو، یا آپ کو کسی کا خوف ہو۔ لیکن اس وقت اگر آپ لوگ خود کو روک دیں اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے روک دیں اور اپنی ڈیوٹی اور اپنی جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صرف بخوبی نبھائیں اور ڈر کر نبھائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اسی کا نام بندگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور باقی کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی آپ نے کر لی تو کر لی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگ ظلم کر سکتے ہی ہوں، آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، تو اس کا مطلب ہے بندگی۔ یعنی آپ لوگوں نے اصل میں عبادت کر لی ہے اللہ کی۔ تو آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہو بچوں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پڑھائی کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔